بچوں السلام علیکم۔ اس سے پہلے ہم نے سبق پڑھا تھا اونٹ کی فریاد۔ امید ہے آپ سارے بچوں نے وہ کام اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا اور اپنی کاپی میں تحریری کام کر لیا ہوگا۔ آج ہم جو سبق نمبر 2 پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ہمدردی۔ اس سبق میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ وہ ایسے خلیفہ تھے کہ اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے راتوں کو مدینے کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی مدد کر سکیں۔ بچوں اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 21 کھولیے۔ اب ہم اس سبق کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ ہمدردی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد مدینے کی حکومت آپ کے حوالے کر دی گئی۔ حکومت کے بڑے بڑے کاموں کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی بڑی توجہ دیا کرتے تھے۔ آپ اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے راتوں کو مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ ایک دفعہ رات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے نکلے۔ چلتے چلتے ایک گھر کے پاس سے گزرے جہاں سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بچوں کے رونے کی آواز سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کے پاس رک گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا کہ بچے بھوکے ہیں، کئی دنوں سے ان کو کھانا نہیں ملا، اس لیے بہلانے کے لیے خالی ہانڈی میں پانی ڈال کر چڑھا دیا تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانے کے لیے کچھ پک رہا ہے۔ میں انہیں بہلا کر سلانے کی کوشش کر رہی ہوں مگر یہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اب اس کی وضاحت ہم اس طرح کریں گے کہ ایک رات روزانہ کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کی خبر رکھنے کے لیے نکلے۔ ایک گھر سے بچوں کی رونے کی آواز سن کر انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو معلوم ہوا کہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بچوں دوسرا پیراگراف شروع کیجیے۔ اس عورت کی یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت افسوس ہوا۔ آپ فوراً واپس آئے، ایک بوری میں آٹا، گوشت، گھی اور کھجوریں لیں اور اپنے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ سامان میری پیٹھ پر رکھ دو۔ آپ کے غلام نے کہا کہ حضور یہ سامان آپ میری پیٹھ پر رکھ دیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قیامت کے دن مجھ سے میری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا اور قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے، اس لیے یہ سامان میری پیٹھ پر رکھ دو۔ خلاصہ الغرض اپنے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سب چیزیں خود لاد کر لائے اور عورت کے آگے رکھ دیں۔ اس کو ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کی ماں سے یہ سن کر ان سے رہا نہ گیا اور وہ اپنی کمر پر کھانے پینے کا سامان لے کر آئے اور بچوں کی ماں کے آگے رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود یہ تمام سامان خود لائے اور خادم کے پوچھنے پر بتایا کہ قیامت کے دن ایک امیر ہونے کی حیثیت سے ان کی رعایا کا تمام حساب کتاب لیا جائے گا۔ ہم آخری پیراگراف پڑھتے ہیں۔ اس نے آٹا گوندھا، ہانڈی میں کھانا تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہوا تو بچوں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ پھر آپ بچوں کے ساتھ گھل مل کر کھیلتے رہے، یہاں تک کہ وہ بچے جو رو رہے تھے ہنسنے اور مسکرانے لگے۔ جب آپ کے خادم نے پوچھا کہ آپ بچوں کے ساتھ بچوں والی حرکتیں کرنے لگے، آخر کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا جس سے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک انہیں خوش نہ کر دوں اور ہنسا نہ لوں۔ اب اس کی وضاحت ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے پینے کا سامان بچوں کی ماں کو لا کر دیا اور اس نے کھانا پکا کر بچوں کو کھلایا
تو وہ ہنسنے بولنے لگے، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہو گئے اور بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ خلفائے راشدین اپنی رعایا کا کتنا خیال رکھتے تھے اور راتوں کو جاگ جاگ کر ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اگر آج کے زمانے کے حکمران بھی ان کی طرح ہو جائیں تو کوئی شخص بھوکا نہ رہے۔ ہم تحریری کام شروع کرتے ہیں۔ اپنی کاپیاں کھولیے۔ پہلے ایک صفحے پر سبق کا نام لکھیے، ہمدردی۔ اس کے بعد اگلا صفحہ کھولیے، وہاں پر تاریخ اور دن لکھیے۔ اس کے بعد اس کے نیچے مشکل الفاظ کی ہیڈنگ ڈالیے۔ اس کے بعد میں آپ کو 1 سے لے کر 10 تک مشکل الفاظ لکھواؤں گی۔ آپ ان کو اچھی طرح سے ان کی پریکٹس کر لیجیے گا اور اپنی کاپی میں کہیں پر الگ سے ایک دو دفعہ اور ان کی پریکٹس کیجیے گا۔ نمبر 1 مسلمانوں، نمبر 2 خبر گیری، نمبر 3 دروازہ، نمبر 4 کھٹکھٹایا، نمبر 5 ہانڈی، نمبر 6 کھجوریں، نمبر 7 قیامت، نمبر 8 گھل مل، نمبر 9 ہنستے مسکراتے، نمبر 10 دکھ۔ اب ہم اس سبق کے سوال جواب شروع کرتے ہیں۔ اگلے صفحے پر سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیے۔ 1 سے لے کر 5 تک سوال جواب ہیں۔ لکھتے ہوئے شوشوں کا خیال ضرور رکھیے گا۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ اس کا جواب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ سوال نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے کیا کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے راتوں کو مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، گھر میں سے کس کی آوازیں آ رہی تھیں؟ اس کا جواب ہے، گھر میں سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سوال نمبر 4 لکھیے، عورت نے بچوں کے رونے کی کیا وجہ بتائی؟ اس کا جواب ہے، عورت نے کہا بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، عورت کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اس کا جواب ہے، اس عورت کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، ایک بوری میں آٹا، گوشت، گھی اور کھجوریں لا کر اس عورت کو دی۔ پیارے بچوں، اب ہم سوال کرتے ہیں، خالی جگہ پر کریں۔ 1 سے لے کر 6 تک جملے ہیں۔ جو خالی جگہ ہے اس کو آپ سبق کو پڑھ کر اچھی طرح سے اس میں سے دیکھ کر خالی جگہ کو پر کر لیجیے گا۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد مدینے کی حکومت ڈیش کے حوالے کر دی گئی۔ یعنی میں پہلے آپ کو اس والی لائن کا جواب میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ یہاں پر آپ لکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش کھٹکھٹایا۔ نمبر 3، عورت نے بچوں کو بہلانے کے لیے خالی ڈیش میں پانی ڈال کر چڑھا دیا تھا۔ نمبر 4، بچے ڈیش سے تڑپ رہے تھے۔ نمبر 5، عورت کی بات سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ڈیش ہوا۔ نمبر 6، آپ بچوں کے ساتھ بچوں والی ڈیش کرنے لگے۔ بچوں، اب اگلے صفحے پر سوال لکھیے، درست خانے میں صحیح غلط کا نشان لگائیں۔ اس میں بھی 1 سے لے کر 8 تک جملے ہیں۔ جو لائن صحیح ہے، اگر صحیح جواب ہے اس کا تو صحیح میں ڈیش صحیح کا نشان لگائیے، اور اگر غلط ہے تو غلط والی لائن میں غلط کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔
اب اس کا جواب میں آپ کو بتا رہی ہوں، اسی طریقے سے باقی بھی کیجیے گا۔ اس کا جواب آئے گا یہ پہلے خلیفہ نہیں تھے، دوسرے خلیفہ تھے، تو اس کا مطلب ہے یہ جملہ جو ہے وہ غلط ہے، تو یہاں غلط والی لائن میں آپ غلط کا نشان لگائیے۔ نمبر 2، گھر میں سے بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نمبر 3، بچے کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ نمبر 4، عورت نے ہانڈی میں چرغا تیار کیا۔ نمبر 5، جب کھانا تیار ہوا تو بچوں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ نمبر 6، آپ نے سامان غلام کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ نمبر 7، آپ بچوں کے ساتھ گھل مل کر کھیلتے رہے۔ نمبر 8، وہ بچے جو رو رہے تھے وہ ہنسنے اور مسکرانے لگے۔ پیارے بچوں، اب یہ سبق ہمارا ختم ہوں گے۔